بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 دسمبر 2019 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ جدہ کے گوداموں میں آتش زدگی۔ جدہ کے جنوبی علاقے میں اتوار کی رات گوداموں میں لگنے والی آگ پر رات گئے قابو پا لیا گیا۔ آگ لگنے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، مالی خسارے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ آگ اتنی ہولناک تھی کہ رات کے اندھیرے میں متاثرہ گوداموں سے اٹھنے والے شعلے دور تک دکھائی دے رہے تھے۔ شہری دفاع کے ترجمان کرنل سعید سرحان کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا کہ آگ گاڑیوں کے پارٹس اور لکڑی کے فرنیچر کے گودام میں لگی۔ آگ سے گوداموں میں رکھا تمام سامان مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کے ہنگامی یونٹس جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ فائر فائٹرز کو مختلف گروپس میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ امدادی کارروائیاں مناسب طریقے سے کی جا سکیں۔ کرنل سرحان کا کہنا تھا کہ متاثرہ گوداموں سے جڑے دوسرے گوداموں کو بچانے کے لیے فائر فائٹرز نے جامع حکمت عملی مرتب کرتے ہوئے دیگر گوداموں پر مخصوص فوم کا اسپرے کر دیا تاکہ آگ مزید نہ پھیل سکے۔ فرنیچر والے گودام میں بیشتر اشیاء لکڑی کی ہونے کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیل گئی۔ فرنیچر کے گودام کے ساتھ ہی گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کا گودام تھا، جہاں مختلف قسم کا آئل اور ربڑ کی چیزیں ہونے کی وجہ سے فائر فائٹرز کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ متاثرہ گوداموں میں آگ اس قدر ہولناک تھی کہ اس سے بلند ہونے والے شعلوں کو کئی کلومیٹر دور سے دیکھا جا سکتا تھا، جبکہ آگ کی تپش بھی دور تک محسوس کی جا رہی تھی۔ کرنل سرحان کا کہنا تھا کہ موسم سرما میں عام طور پر لوگ گیزر اور ہیٹر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آگ لگنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ ہیٹر استعمال کرنے سے پہلے تمام حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں، جبکہ بجلی کے گیزر کی بھی چیکنگ کرتے رہیں تاکہ کسی مشکل صورتحال سے دوچار نہ ہوں۔ 5 سال میں والد نے 10 رشتے ٹھکرا دیے۔ سعودی عرب کے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ بیٹیوں کے رشتے مسترد کرنے کا ہے۔ اسے سعودی معاشرے میں عدل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعض والدین سالہ سال تک اپنی بیٹیوں کے رشتے نہیں کرتے۔ بیٹی اپنے باپ کے گھر بغیر شادی کے بیٹھی رہ جاتی ہے۔ معمر کنواریوں کی شادی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ زیادہ عمر ہو جانے پر رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق کئی سعودی لڑکیوں نے اپنے باپ کے اس رویے کے خلاف عدالتوں سے رجوع کیا۔ ایک لڑکی کا کہنا ہے کہ اب میری عمر 37 سال ہو چکی ہے، ملازمت کرتی ہوں، والد صرف میری تنخواہ پر حق رکھنے کے لیے رشتے سے منع کر دیتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے بہانے بنا کر رشتے مسترد کرنے میں انہیں کمال حاصل ہے۔ میرے والد نے ایک رشتہ صرف اس لیے ٹھکرا دیا کہ لڑکے کی تنخواہ 7,000 ریال تھی۔ دوسرا رشتہ اس لیے ٹھکرا دیا کہ وہ بہت دور دراز علاقے میں رہتا ہے۔ تیسرا رشتہ یہ کہہ کر منع کیا کہ اس کی ڈگری یونیورسٹی کی نہیں۔ چوتھا رشتہ یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ وہ ایک شادی کر کے طلاق دے چکا تھا۔ جدہ کی ایک لڑکی نے بتایا 5 سال کے دوران اس کے والد نے اس کے 10 رشتے ٹھکرا دیے۔ اب اس کی عمر 35 سال ہو چکی ہے۔ سعودی لڑکی کے مطابق اس کا کہنا تھا کہ مجھے ابھی پتہ چلا کہ میں اپنی شادی خود کر سکتی ہوں، یہ میرا حق ہے، اس لیے عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میری شادی کا اختیار والد سے لے کر آئلی امور کی عدالت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ امید ہے میرے اس اقدام کو نافرمانی کے خانے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ عدالت کے مطابق اگر کوئی لڑکی عدالت میں یہ مقدمہ لے کر آئے گی کہ اس کا باپ جان بوجھ کر اس کے رشتے ٹھکرا رہا ہے اور اسے شادی سے روک رہا ہے، تو اس کا مقدمہ 30 دن کے اندر نمٹانا ضروری ہوگا۔ کوئی بھی لڑکی اپنے باپ کے خلاف عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ اگر باپ نہ ہو اور اس شادی کے ذمہ دار اس کے بھائی وغیرہ ہوں تو وہ ان کے حوالے سے بھی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ ہرمین ٹرین بدھ سے دوبارہ چلے گی۔ سعودی عرب میں ہرمین ایکسپریس ٹرین بدھ 11 دسمبر سے دوبارہ چلنے لگے گی۔ جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ریلوے اسٹیشن کا تجربہ کامیاب رہا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق الحرمین ایکسپریس ٹرین کے آپریشنل ڈائریکٹر جنرل ریان الحربی نے بتایا ہرمین ٹرین مدینہ منورہ رابغ میں کنگ عبداللہ اکنامک سٹی اور جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے درمیان دوبارہ چلنے لگے گی۔
ان سب اسٹیشنوں کے درمیان ریلوے لائنوں کا تجربہ کامیاب رہا۔ ریان الحربی کے مطابق مکہ مکرمہ کے لیے ہرمین ٹرین آئندہ ہفتے بحال ہوگی۔ ڈائریکٹر جنرل ریان الحربی نے بتایا، فی الوقت جدہ کے لوگ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ہرمین اسٹیشن استعمال کر سکتے ہیں۔ جدہ میں السلمانیہ اسٹیشن سے ریلوے سروس کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ جدہ ایئرپورٹ ٹرین اسٹیشن سے ہر 10 منٹ میں ایک ٹرین چلائی جا سکتی ہے۔ یہ سروس مصروف اوقات میں مہیا ہوگی۔ ریان الحربی کے مطابق ٹرین سے سفر کے خواہش مند حضرات آن لائن ریزرویشن کرا سکتے ہیں۔ جدہ میں نئے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے ریلوے اسٹیشن اتوار کو ریلوے اسٹیشن کا تجرباتی آغاز ہوا۔ شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعمیر ہونے والا ریلوے اسٹیشن ہرمین ٹرین کا 5واں اسٹیشن ہے۔ ہرمین ریلوے کا پہلا اسٹیشن مکہ، دوسرا جدہ، تیسرا شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ، چوتھا اسٹیشن عبداللہ اکنامک سٹی اور 5واں اسٹیشن مدینہ منورہ میں تعمیر کیا گیا۔ سعودی تیل پیداوار میں یومیہ 4 لاکھ بیرل کمی۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کے مطابق سعودی عرب تیل پیداوار میں کمی کے نئے کوٹے کے تحت اپنے طور پر یومیہ 4 لاکھ بیرل تیل کم نکالے گا۔ سعودی عرب نے یہ فیصلہ رضاکارانہ طور پر کیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کا نیا کوٹا 9.744 ملین بیرل یومیہ کا ہے۔ وینا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی وزیر توانائی نے کہا، رضاکارانہ طور پر تیل پیداوار میں کمی کا فیصلہ تیل نکالنے والے ممالک کے ساتھ مزید تعاون اور تیل منڈی میں استحکام پیدا کرنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داری بہتر زیادہ شکل میں انجام دینے کے جذبے سے کیا۔ الاقتصادیہ کے مطابق شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے اس بات کا اظہار کیا کہ اوپیک پلس کا تعاون برقرار رہے گا۔ شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے واضح کیا، اوپیک پلس میں شامل ممالک نے پیداوار میں ممکنہ حد تک کمی کا فیصلہ تیل مارکیٹ کے وسیع تر مفاد میں کیا۔ اس سے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے اہداف پورے ہوں گے۔ یہ فیصلہ تیل پیداوار کے حقیقی اعداد و شمار کو سامنے رکھ کر کیا گیا۔ یاد رہے کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک اوپیک پلس نے تیل کی پیداوار میں روزانہ مزید 5 لاکھ بیرل کمی کا فیصلہ کیا۔ فیصلے پر عمل درآمد 2020 کی پہلی سہ ماہی سے ہوگا۔ نئے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے وزرائے توانائی کی توثیق ضروری ہے۔ ایئر ٹکٹ میں ہوش ربا اضافہ کیوں ہوا؟ سعودی عرب کے تعلیمی اداروں میں تعطیلات اور نئے سال کے پیش نظر انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک پروازوں کے لیے ٹکٹوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اندرون ملک کے ساتھ خلیجی اور عرب ممالک اور امریکہ اور یورپ جانے والے بڑی تعداد میں بکنگ کرا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 1 جنوری 2020 سے سعودی عرب میں موسم سرما کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں۔ موسم سرما کی چھٹیوں کے دوران سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں آباد مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں۔ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پروازوں کے لیے رش کے باعث کرایوں میں 50% اضافہ ہو گیا ہے۔ سیاحتی ایجنسیوں کے مطابق ہر سال دسمبر کے آخر میں رش دیکھنے میں آتا ہے۔ دبئی، شرم الشیخ اور بحرین کے لیے ہزاروں ٹکٹ بک کرائے گئے۔ سال کے دیگر مہینوں کے مقابلے میں دسمبر کے آخر میں کرائے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ بعض ایئر لائنز نے ریزرویشن سے معذرت کر لی۔ تمام پروازوں کے لیے سیٹیں بک ہو چکی ہیں۔ امارات کی ایئر عربیہ کا ایک ڈائریکٹر نے بتایا، دبئی، بحرین اور قاہرہ کے لیے بکنگ کرنے والوں کی تعداد غیر معمولی ہے۔ آذربائیجان جیسے ممالک جانے والوں کی تعداد بھی بڑی ہے۔ فضائی کمپنیوں اور ٹریول ایجنسیوں کا بنیادی اصول یہی ہے کہ طلب جتنی زیادہ ہوگی، کرایوں میں اضافہ بھی اسی تناسب سے ہوگا۔ نئے قانون میں سکولوں کے لیے سہولتیں۔ سعودی حکومت نے اہم اداروں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی قومی پالیسی اور سعودی ویژن 2030 کے ہدف کی تکمیل کے لیے نئے ضوابط جاری کیے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت بلدیات و دیہی امور نے 103 ضابطوں میں ترمیم کی ہیں۔ نئی ترامیم 32 سرکاری اور نجی اداروں اور 17 میونسپلٹیوں کے اشتراک اور تعاون سے تیار کی گئی۔ کئی سالوں سے پرائیویٹ اسکولوں کے مالکان جگہ کی تنگی کی وجہ سے اسکول میں تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیاں احسن شکل میں انجام دینے پر مشکلات سے دوچار تھے۔ ایک طرف فیسوں میں اضافے سے روکا جا رہا تھا تو دوسری جانب نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کو وسعت دینے پر زور دیا جا رہا تھا، جس سے اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔ حکومت نے سائنٹیفک بنیادوں پر جائزے کی بنیاد پر اہم فیصلے کیے۔ وزارت بلدیات اور دیہی امور میں انچارج برائے تکنیکی امور ڈاکٹر خالد بن محمد نے بتایا کہ پرائیویٹ اسکولوں کو
2 کے بجائے 3 منزلہ عمارت بنانے کی اجازت دی گئی۔ ہر طالب علم کے لیے اسکول میں 1 مربع میٹر کی جگہ مختص کرنے کی پابندی عائد کر دی گئی۔ اسکولوں میں فاصلے کی شرط ختم کر دی گئی۔ سعودی عرب کے شہروں اور شاہراہوں پر قائم پیٹرول اسٹیشنوں اور ان سے منسلک سروس سینٹرز کے حوالے سے بھی اہم فیصلہ کیا گیا۔ پیٹرول اسٹیشنوں کو 2 زمروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGI اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔